من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب شوق و محبت کے ساتھ درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین معزز سامعین و ناظرین یہ مہینہ ہمارے اسلامی سال کی ابتدا ہے محرم الحرام سے ہجری سال اسلامی سال قمری سال کی ابتدا ہوتی ہے اس ماہ محرم کی پہلی تاریخ کو خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ان کی دین کے لیے بڑی خدمات ہیں چند ایک گزشتہ جمعے میں آپ کے سامنے عرض کی گئی اسی ماہ مقدس کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی
اسلامی سال کی ابتدا بھی قربانی کا سبق دیتی ہے، اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحج بھی قربانی کا درس دیتا ہے، جس میں ہم عملاً قربانی کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام اختیار کرنے والوں کے لیے قربانی، محنت، مشقت، ابتلاء، امتحان، آزمائش ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی کلمہ پڑھ کر سچا مسلمان بن جائے اور اس پر کوئی زندگی میں امتحان نہ آئے، ابتلاء نہ ہو، آزمائشوں میں نہ مبتلا کیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس ماہ محرم کے 10 تاریخ، جس کو یوم عاشورہ بھی کہا جاتا ہے، یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو جو ایک بڑا دل خراش، دل سوز واقعہ پیش آیا، وہ میدان کربلا میں جگر گوشہ رسول، نواسہ رسول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کا پیش آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ حسن اور حسین میرے دنیا کے پھول ہیں، اور بہت محبت فرمایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان شہزادوں سے۔ 10 محرم الحرام کو جو شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا ہے، اس کی کچھ ابتدا اس طرح ہوئی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دور خلافت کے اندر بڑی فتوحات ہوئی۔ آپ نے 20 سالہ آپ کا دور حکومت ہے، اور اسلام کے لیے بڑی خدمات ہیں آپ کی، دور دور تک اسلام پھیل گیا۔ 54 صوبے تھے جن پر آپ کی حکومت تھی۔ آپ کی اس حکومت اور خلافت سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، جو تقریباً 4 سالہ ہے، اتنی فتوحات اور اسلام کو اتنا غلبہ نہیں ملا جتنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی کے بیٹے ہیں، تقریباً 6 مہینے تک تخت نشین ہوئے، زمانہ خلافت پایا۔ اس کے بعد چونکہ اختلافات بڑھ چکے تھے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام صلح بھیج دیا، اور ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ جو شرائط آپ کہیں وہ لکھ بھیجیں، کن شرائط کے ساتھ آپ صلح کرنا چاہیں گے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سادہ کاغذ پر دستخط کر کے بھیج دیا کہ صلح کی شرائط آپ خود تحریر فرما دیں۔ بہرحال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ضعف ہوا، بڑھاپا ہوا، آپ کو چند لوگوں نے مشورہ دیا کہ اپنے بعد آپ خلیفہ مقرر کر جائیں تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں میں اختلاف نہ ہو۔ اور ایک صحابی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بیٹے یزید کی خلافت کا مشورہ دیا کہ آپ اپنے بعد اپنی اس خلافت کا تاج اپنے بیٹے یزید کے سر پر رکھ دیں۔ اس رائے پر 54 صوبوں میں صرف 5 آدمیوں نے مخالفت کی۔ ایک عبداللہ ابن عمر کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ایک عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اور ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اور ایک حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ان 5 کے علاوہ 54 صوبوں کے اندر کسی ایک نے بھی یزید کی خلافت پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا، گویا سب راضی تھے، یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا مختصراً، یزید تخت نشین ہوا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے بارے میں بیعت کرنے پر کہا کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ آپ نے جب انکار کیا تو آپ نے وہاں سے ہجرت کی مدینہ سے مکہ کی طرف، اور 3-4 مہینے آپ مکہ میں رہے۔ کسی نے آپ سے وہاں کوئی زبردستی نہیں کی کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ بہرحال کوفیوں نے، کوفہ کی جانب سے جب آپ کو خطوط ملنے شروع ہوئے، اس کی اصل ایک یہودی تھا عبداللہ ابن سبا۔ جب یہودیوں کو ہر طرف سے شکست ہوئی، خیبر کے موقع پر بھی اور مدینہ میں بنو قریظہ اور بنو نذیر کو بھی، تو یہودی جب بالکل پست و ذلیل ہو گئے، شکست کھا گئے، تو یہ ایک بڑا چالاک یہودی تھا عبداللہ ابن سبا۔ اس نے کہا کہ مجھے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے اندر اختلاف ڈالنا ہوگا، جب مسلمان آپس میں متحد نہیں رہیں گے، ٹوٹ جائیں گے، تو پھر ان پر حملہ کرنا آسان ہے۔ اس نے باقاعدہ کلمہ پڑھا، لیکن منافق تھا، دل میں کفر رکھتا تھا، صرف اسلام کا لبادہ اوڑھا اس نے تاکہ مسلمانوں کو آپس میں توڑا جائے۔ اس نے پھر کوشش چلائی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اپنے ساتھیوں کو، اپنے ساتھ لوگوں کو ملاتا رہا، یہاں تک کہ جب کوفہ کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوط آنا شروع ہوئے کہ ہم بھی یزید کی خلافت پر مطمئن نہیں، آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ مختصراً یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل کو روانہ کیا، کیونکہ مواصلات کا کوئی اور ذریعہ تو نہیں تھا، خطوط کا سلسلہ تھا، یا قاصد بھیجے جاتے تھے، تو بطور قاصد مسلم بن عقیل جب کوفہ کی جانب گئے تو لوگوں نے بڑی عقیدت کا اظہار کیا۔ اولاً تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھ دیا کہ آپ آ جائیں، ماحول موافق ہے،
لیکن آہستہ آہستہ وہاں کے حالات بدلتے گئے اور یہاں تک کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ہوئی، کچھ سفر آپ کر چکے تھے، جب پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی ہے اور وہاں کے لوگ جھوٹے ہیں، تو پھر وہاں سے آپ نے واپسی کا ارادہ کیا، لیکن مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا ہم قصاص لیں گے ان لوگوں سے کہ انہوں نے ہمارے بھائی کو کیوں شہید کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیار ہو گئے۔ ابن سعد رضی اللہ عنہ ایک لشکر 1000 کا لشکر لے کے جب آئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکا۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرطیں پیش کی تھی کہ بھائی میری 3 شرائط مان لو۔ نمبر 1، مجھے واپس جانے دو، میں آگے نہیں جاتا۔ اور نمبر 2، مجھے چھوڑ دو، میں کسی محاذ پہ چلا جاؤں، وہاں جہاد کروں۔ اور نمبر 3 یہ کہ مجھے بجائے کوفہ کے دمشق کا راستہ اختیار کرنے دو تاکہ میں جا کر یزید سے خود بات کروں۔ تو ان کی تیسری رائے کو تسلیم کر لیا گیا، ابن سعد نے تسلیم کر لیا، لیکن پھر آگے چل کر کربلا کے میدان کے اندر جب ایک اور لشکر آیا شمر کی قیادت کے اندر، انہوں نے پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سختی کی، یہاں تک کہ شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 محرم الحرام کو مظلومانہ شہادت ہوئی۔ جگر گوشہ رسول نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام دیا کہ دین کے معاملے کے اندر اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن دین کے کسی حکم پر آنچ نہیں آنے دی جا سکتی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو 10 محرم کو ہوئی، لیکن بعض لوگ اس زمانے کے اندر اسی تاریخ کو یا ان تاریخوں میں غم حسین میں ماتم کرتے ہیں۔ ہم کوئی آزاد نہیں ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پابند ہیں۔ مسلمان جس نے کلمہ حق پڑھ لیا ہے، اب اس کی دین کے معاملات میں اپنی مرضی نہیں چلتی، ہر حکم میں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز اور طریقہ دیکھنا ہوگا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ماتم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے جو ضرب الخدود اور شق الجیوب اپنے چہرے کو پیٹے اور گریبان پھاڑے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ 10 محرم کی بات نہیں ہو رہی، عام حالات کے اندر بھی جب کسی کے ہاں کوئی مصیبت ہو جائے، فوتگی ہو جائے، کوئی بڑا حادثہ پیش آ جائے، اس موقع پر بھی انسان کو ماتم کرنے کی اس طرح حق نہیں۔ گو اس کو صدمہ ضرور ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بھی ٹپکتے رہیں گے۔ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، ان کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، غم اور صدمے کی وجہ سے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے تو منع فرمایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ماتم یعنی شق الجیوب اپنے گریبان پھاڑنے سے اور اپنے چہرے کو پیٹنے سے منع کیا ہے۔ یہ آنسو تو جو صدمے کی وجہ سے گرتے ہیں یہ تو رحمت ہے۔
تو ایک بات، پہلی بات وہ یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مظلومانہ ہے، اس پر ہر مسلمان کو صدمہ ہے، لیکن اس طرح روڈوں پہ نکل کر ماتم کرنا، گریبان چاک کرنا اور پیٹنا، یہ کون سی شریعت میں ہے یہ آپ بتا دیں۔ شریعت اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں، کوئی گنجائش نہیں، بلکہ دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو، پیٹنے کو، واویلا کرنے کو حرام قرار دیا۔ شریعت اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور پھر یوں سر عام بازار کے اندر عورتوں کے سر ننگے کر کے عورتیں بھی ان جلوسوں میں شریک ہوتی ہیں، یہ کون سا اسلام ہے؟ کس اسلام کی تم بات کرتے ہو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو اس پر تو ساری امت کا اتفاق ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور شہادت مومن کا اعزاز ہے۔ اللہ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو تم مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، تم شعور نہیں رکھتے ہو، تمہارے علم میں نہیں، اور زندہ جاوید کا ماتم نہیں کیا جاتا۔ تو ایک تو یہ، دوسرا ان ایام میں خاص طور پر سیاہ لباس نہ پہنے، یہ اہل تشیع کا مذہب ہے، وہ اس کو ثواب اور عبادت سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ سوگ کے ایام ہے، سیاہ لباس پہنتے ہیں اور ان کو سوگ کے دن کہتے ہیں، اور ان ایام میں شادی اور نکاح کو جائز نہیں سمجھتے، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا نکاح خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا وہ یوم عاشوراء 10 محرم الحرام کو ہوا ہے۔ اور اگر کسی آدمی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ حسین کی شہادت تو بعد میں ہوئی ہے، حضور نے پہلے نکاح فرمایا ہے، حضور کو کیا پتا، تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کریں کہ جتنے بھی اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں، ہر نبی کی نبوت ملنے سے پہلے والی زندگی بھی اسی طرح پاک، صاف، شفاف اور معصوم ہوتی ہے جیسے نبوت کے ملنے کے بعد ہوتی ہے۔ اگر یہ غلط کام ہوتا محرم کے مہینے میں نکاح کرنا تو حضور بے شک وہ نبوت سے پہلے کا زمانہ تھا، آپ نکاح نہ فرماتے، کیونکہ نبی کبھی غلط کام کر ہی نہیں سکتا، نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد۔ تو خود حضور کا نکاح، پہلا نکاح خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے 10 محرم الحرام کو ہوا، اور اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی نکاح 10 محرم الحرام کو ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 محرم الحرام کو ہوا ہے۔ اور اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا نکاح بھی محرم الحرام کے مہینے میں ہوا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت حسین کی والدہ، ان کا نکاح محرم الحرام کے مہینے میں ایک روایت کے مطابق ہے۔ تو اگر اس کو آپ سوگ کے ایام کہیں تو پھر کوئی مہینہ خالی نہیں ہے جس میں کسی مقدس ہستی کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ تاریخ اٹھاؤ، یہی محرم کا مہینہ 1 محرم کو عمر ابن خطاب کی شہادت ہوئی ہے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے۔ کتنا بڑا درجہ ہے،
کتنے صفات والے آدمی ہیں، کتنے مقدس آدمی ہیں کہ جن کو حضور نے خود مانگا ہے کہ یا اللہ مجھے عمر دے دے، ان کی شہادت یکم محرم کو ہو رہی ہے۔ عمر کا تو نام ہی نہیں، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر شوق کی وجہ سے نکاح کو جائز نہیں سمجھتے لوگ۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں، جہاں پر کسی جائز کام کی مخالفت کی جا رہی ہو، جو شریعت مطہرہ کے اندر جائز ہو، حلال ہو، اس کا ثبوت ہو، وہاں اگر اس حکم کی مخالفت کی جائے تو پھر علی الاعلان اس حکم کا پرچار ضروری ہو جاتا ہے۔ اس ماہ مقدس میں خاص طور پر آپ نکاح کا اہتمام کیا کریں اور شادی کا اہتمام کیا کریں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس ماہ مقدس میں نکاح فرمایا۔ اور پھر عام طور پہ اگر آپ کالا لباس اختیار کریں کوئی ممانعت نہیں، لیکن اس ماہ مقدس میں کیونکہ شیعوں کی روایت ہے، اور شیعہ غلیظ ترین کافر ہے کائنات کا، کیونکہ اس نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تکفیر کی ہے، اور نعوذ باللہ اسلام آباد کی زمین پر بھی آپ نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کی گئی، ان کو کافر تک کہا گیا، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیے دنیا کے اندر، ابو بکر وہ ہستی ہیں کہ جن کے احسانات مجھ پر اتنے ہیں کہ روز محشر اللہ ان کو بدلہ دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 17 نمازیں مصلی رسول پر پڑھائی تو ابو بکر صدیق نے پڑھائی، یار غار ہیں تو ابو بکر صدیق ہیں، ان کی اگر کوئی تکفیر کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اسی طرح اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ لوگ تکفیر کرتے ہیں، آل تشیع، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور راستوں میں محرم کے مہینے میں سبیلیں لگا کے بیٹھے ہیں۔ اور خدا کے بندو، اگر تم حسینی ہو تو حسین نے تو پیاس میں جان دی ہے نا، اگر تم ان کی سنت کا اتباع کرتے ہو تو روزہ رکھ کے دکھاؤ۔ یہ حقیقت میں در پردہ آل بیت کے دشمن ہیں، صحابہ کے تو سامنے دشمن ہیں، سب کے سامنے، کیونکہ علی الاعلان وہ صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں، لیکن آل بیت کے محب بنے ہوئے بظاہر، لیکن در پردہ آل محب کے بھی یہ دشمن ہیں، آل رسول کے بھی ایسے محبت کے دعوے۔ اگر آل رسول کے یہ دشمن نہ ہوتے تو آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں تاریخ میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، بیٹا پیدا ہوا نام ابو بکر رکھا۔ اگر علی کو ابو بکر سے دشمنی ہوتی تو کوئی دشمن کا نام بیٹے کا رکھتا ہے؟ دوستی کا، یہ دوستی کا ثبوت ہے۔ دوسرا بیٹا پیدا ہوا عمر نام رکھا، تیسرا بیٹا پیدا ہوا علی عثمان نام رکھا، اور ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ حضرت علی کے ان بیٹوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، ابو بکر عمر اور عثمان کا، ان کا تذکرہ نہیں کرتے، ان کا نام جھنڈوں پہ نہیں لگتے، کیونکہ ان کو ابو بکر عمر اور عثمان سے بغض ہے، یہ بغض رکھتے ہیں ان صحابہ سے۔ اس لیے ان ایام کے اندر خاص طور پر ان کی مخالفت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ خود رکھا، لیکن ساتھ یہ فرمایا خالف الیہود، ان یہودیوں کی مخالفت کرو کہ وہ بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، آپ اس کے ساتھ 9 کا یا 11 کا ملا لیا کرو، 9-10 محرم یا 10-11، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ عبادت کے اندر بھی غیر کی مخالفت ضروری ہے، اس لیے سیاہ لباس نہ مرد نہ عورت ان ایام میں نہ پہنے، خاص طور پر ان 10 ایام کے اندر۔ تو بہرحال ان ایام میں جو غلط روایات ہیں وہ آل تشیع کی ہیں، اور ان کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، لہذا ان رسومات سے، ان بدعات سے، ان خرافات سے خود بھی بچنا ہے اور اپنی آل اولاد کو بھی بچانا ہے، اور خود بھی صحابہ کا پلہ تھامنا ہے،
صحابہ کی عزت و ناموس پر پہرا دینا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی صحابہ کی عزت و ناموس پر پہرا دار بنانا ہے۔ ہمارے لیے صحابہ معیار حق ہیں۔ اگر صحابہ کی زندگیاں محفوظ نہیں تو قرآن محفوظ نہیں رہ سکتا۔ قرآن ہم تک صحابہ کے وسیلے اور توسط سے پہنچا ہے۔ اگر صحابہ کی زندگی محفوظ نہیں، صحابہ کی عزت اور ناموس محفوظ نہیں تو پھر دین اسلام محفوظ نہیں رہ سکتا ہے۔ آج ہم تک جو دین اسلام پہنچا ہے وہ صحابہ کی قربانیوں سے پہنچا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے زندگیاں لگائی ہیں، تو آج ہم مسجد میں بیٹھے ہیں ان کی قربانیوں کی وجہ سے اور ان کے صدقے اور ان کے طفیل۔ بہرحال اس ماہ مقدس کے اندر ان رسومات سے بھی دور رہنا اور ساتھ ساتھ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت ناموس اس پر بھی پہرا دینا ہے۔ اور جو بھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی میں سے کسی صحابی کی تکفیر کرے تو اس مسلمان سنی مسلمان کو میدان میں اترنا ہوگا اور اس کا راستہ روکنا ہوگا، سد باب کرنا ہوگا، تب ہمارا دین محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اس علاقے کے اندر 1 سال پیدل کی جماعتیں چل رہی ہیں۔ محمد ایجنسی سے پیدل سفر شروع کیا اور لسن نواب میں پہنچ چکی ہیں۔ 10 مہینے ان کے مکمل ہونے کو ہیں۔ ہر 15 دن کے بعد یہ 2 جماعتیں ایک پٹی پہ چلتی ہیں اور ہر 15 دن کے بعد ایک مسجد میں ان کا اجتماع ہوتا ہے۔ وہاں اس کو جوڑ کہتے ہیں ہم، سال کی جماعتوں کا جوڑ۔ وہاں کارگزاری ہوتی ہے ان 15 دنوں کی کہ کیسے کام کیا، کون کون سی مسجدوں میں کام کیا، کام کی نوعیت کیا ہے، نمازی کتنے، بستی کے افراد کتنے اور نماز کو کتنے آتے ہیں، اور محنت کی گئی پھر کتنے نمازی ہوئے۔ بہرحال اس اتوار کو یہ جامع مسجد توحیدیہ میں سال کی جماعتوں کا جوڑ ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس میں بھرپور شرکت کریں، صبح 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک۔ اور دوسری بات، ہمارے تبلیغی مرکز مدنی مسجد مانسیرہ کی خدمت ہے 1 ہفتہ، اور یہ خدمت سال کے بعد ہمارے علاقے کے سپرد ہوتی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری مسجد سے بھی 10-12 جوان گئے۔ مزید جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا اس میں حصہ ہو جائے، اس جمعرات سے لے کر اگلی جمعرات تک جو وقت اس کے پاس ہو وہ وہاں جا کر خدمت میں اپنا حصہ ڈال دے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ مدرسے کے چندے کے سلسلے میں مولانا فاروق صاحب تشریف لائے ہیں سوہا سے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس پرفتن دور کے اندر، شر و فتن کے اس زمانے کے اندر، جہاں ہر طرف بے حیائی ہے، گمراہی ہے، وہاں اگر کوئی شخص کسی مکتب میں بیٹھ کر، کسی مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کے بچوں کو اللہ کا قرآن سکھا رہا ہے، دین کی تعلیم دے رہا ہے، قال اللہ اور قال الرسول کی آوازیں اور صدائیں بلند ہو رہی ہیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت کا یہ ولی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ کوئی سرکاری طور پر تعاون نہیں ہے ان مدارس کے ساتھ، اور انہی مدارس میں چٹائیوں پہ بیٹھنے والے، روکھی سوکھی کھا کے گزارا کرنے والے، وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مساجد کے امام بھی ہیں، وہ مفتیان اکرام بھی ہیں، وہ اہل فتویٰ بھی ہیں، وہ اہل اجتہاد بھی ہیں، وہ اولیاء اللہ بھی ہیں، وہ انہی مساجد سے تیار ہو اور دین اسلام کے مبلغ بھی ہیں اور میدان کارزار کے اندر مجاہد بھی ہیں۔ تو ان مدارس کے ساتھ تعاون یہ ہماری ذمہ داری ہے، تو ہر آدمی نماز کے بعد اس میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ پاک سب کو
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔